إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری اس عظیم الشان ہستی کے لائق ہے جو تنہا ساری کائنات کا خالق ہے. اس رحمان و رحیم ذات کی ہم جتنی بھی تعریف کریں بہت تھوڑی ہے. اللہ رب العالمین کے چند تعریفی کلمات کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی ہم تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہے، ان پہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی دو آیت پڑھی ہے. آج میں انہی آیتوں کی روشنی میں آپ سے خطاب کروں گا. اور ہم نے جو پچھلے ہفتے خطبہ دیا تھا وہ خطبہ دوسری مسجد میں تھا، لیکن جو موضوع ہے وہ میرا وہ کنٹینیو رہے گا. اور موضوع ہم نے وہاں پہ جس موضوع سے خطاب کیا تھا وہ موضوع تھا ایک کانسیپٹ آف آدم علیہ السلام اینڈ ابلیس، یعنی کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعات کو کئی بار ذکر کیا ہے.
تو قرآن میں ان واقعات کے اندر ہم لوگوں کے لیے کیا وزڈم ہے، ہمارے لیے کون سا نالج چھپا ہوا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے اندر، اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہدایت اور علم سے بھر کے ہے۔ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر ہم تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جانکاری ہے، علم ہے، نالج ہے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو شروعات ہے، کسی بھی چیز کی شروعات ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کیا ہے؟ انسان کی جو نسل ہے وہ شروع ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور جو واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتائے ہیں، ان واقعات سے ہمارے لیے کون سا سبق ہے ان واقعات کے اندر، یہ دراصل بہت معنی رکھتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، اور آج میرے خطبے کا جو موضوع ہے وہ انسان کی دو بیسک ایموشنز ہیں، یعنی انسان کے جو بنیادی جذبات ہیں جو کہ انسان کی پیدائش کے وقت سے انسان کے اندر، یعنی وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کلچرل پروڈکٹ ہے جو انسان نے اپنے سوسائٹی اور سماج سے حاصل کیا ہے، نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر، انسان کی تخلیق کے ساتھ یہ ایموشن، یہ جذبہ رکھا تھا۔ وہ جذبہ کیا ہے؟ وہ جذبہ ہے جو انسان کے اندر شرم اور حیا کا جذبہ۔ یہ کیسا جذبہ ہے؟ جو انسان کی پیدائش کے وقت سے انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جذبے کو رکھا ہے۔ ہم نے آیت پڑھی، واقعات آپ نے کئی بار سن رکھے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھو، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا تمہارے تکریم میں سجدہ کرنے یعنی جھکنے کے لیے، تو ساری کی ساری جو جماعت ہے فرشتوں کی، انہوں نے تسلیم کر لیا اور انہوں نے سجدہ کیا، وہ جھک گئے۔ لیکن جو دوسرا گروپ تھا جنوں کا، اور اس کا جو سردار ہے ابلیس، اس نے انکار کر دیا ہے، اور انکار کر دیا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، البتہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا آدم سے اس سے پہلے، فَنَسِيَ، مگر وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں پایا اس میں عزم، پختگی اس کو نبھانے کا۔ تو ہم نے ایک شروعات کی تھی کہ آدم علیہ السلام کیا ہے؟ انسان کی اصل ہیں، انسان کی شروعات ہوئی ہے وہاں سے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مخلوق کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے جس طریقے سے رسپانس دیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے، وہ رسپانس اور وہ جو ریئیکشن ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد یعنی انسان کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگتی ہے تب ہم کھاتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے تو ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ تو جو چیز انسان کے اندر کوئی خواہش، کوئی جذبہ پیدا کر دے، اس کو محرک کہتے ہیں، یعنی اسٹیمولس ہے، وہ انگریزی میں اسے اسٹیمولس کہتے ہیں، اسے ادیپک بھی کہتے ہیں۔ تو بھوک ایسی چیز ہے جو انسان کو کھانے پہ آمادہ کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کے لیے، کہا کہ دیکھو، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ ہم نے کہا آدم سے اسکن، رہو یہاں تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ یہاں سے
رغدن حیث شئتما، جو تم دونوں کا من کرتا ہے فریلی، کھلے عام، بغیر کسی روک ٹوک کے. ولا تقربا هذه الشجرہ، اور ہرگز اس درخت کے قریب مت جانا. فتکونا من الظالمین، نہیں تو تم غلط کرنے والوں میں سے، رانگ ڈوئر میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر ان دونوں کو شیطان نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وارننگ دی تھی اس سے کیا کر دیا؟ اس سے سلپ کر دیا، پھسلا دیا. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ ابلیس نے کہا آدم علیہ السلام سے کہ اے آدم، کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، کیا کہ میں تمہیں وہ راستہ دکھاؤں، میں تمہیں وہ گائیڈ کروں، علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کی زندگی پہ، یعنی تم امورٹل ہو جاؤ گے، مرو گے نہیں. وملک لا یبلی، اور ایسی بادشاہت، ایسا کنگڈم جو کبھی ختم نہیں ہوگا. قرآن کے جو الفاظ ہیں ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بات ہو رہی ہے، اس نے کہا قال یا آدم، جیسے ہم آپس میں سامنے سامنے ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ نہیں کہا کہ وہ دونوں آپس میں بیٹھ کے آدمی کی طرح بات کر رہے ہیں. قرآن کے الفاظ بالکل صاف ہیں، کلیئر. فوسوس لہما الشیطان، ان دونوں کو شیطان نے وسوسے میں مبتلا کیا. پھر ان دونوں کو، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو شیطان نے کیا کیا؟ وسوسے میں مبتلا کیا. وسوسہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ہوتا ہے مینیپولیشن آف تھاٹ، یعنی انسان کے خیالات میں، انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے، انسان کی جو فکر چل رہی ہوتی ہے، انسان کے دماغ میں جو خیال چل رہا ہوتا ہے، اس کو تبدیل کرنا، یہ وسوسہ ہے. اور یہ ہم لوگوں کے ساتھ دن رات ہو رہا ہے. تو شیطان یعنی ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ پاور لیا تھا کہ آپ ہم کو وہ پاور دیجئے کہ ہم آدم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کو قیامت تک بہکاتے رہیں، ان کے راستے میں گھات لگا کے بیٹھے، جو آپ کا سیدھا راستہ، جو راستہ آپ کی طرف جاتا ہے. تو جب شیطان نے وعدہ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دے دی ہے کہ وہ انسان کو دور سے ہی اس کے خیالات کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے، اس کے خیال کو وہ تبدیل کر سکتا ہے. جس طریقے سے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے ساتھ ہوا، وہ لوگ جنت میں تھے، شیطان ان کے سامنے آدمی کی شکل میں، یا جو فزیکل اسٹیٹ ہوتا ہے، جو باڈی ہوتی ہے، جو جسم ہوتا ہے، اس شکل میں نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ تم، یعنی تمہارے جو باپ تھے، تمہاری جو اصل ہے، تم جن کے نسل سے ہو، ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا کہ ہم نے انہیں وارننگ دی تھی، لیکن انسان کی یہ کمزوری ہے کہ انسان بھلکڑ ہے، انسان بھولنے والا ہے. ابھی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا سورہ طٰہٰ کے اندر وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور البتہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے، یعنی آدم سے پختہ عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا. فنسیا، مگر وہ بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس کے اندر ارادے کی پختگی نہیں پائی. معاملہ پھر کیا ہوا؟ یہ سب سے بڑی مسٹری ہے. اس کو جو سمجھ جائے گا وہ اپنے بیہیویئر کو، یعنی اپنے رویے کو، اور دوسرے لوگوں کا جو بیہیویئر ہے، دوسروں کا جو رویہ ہے، بہت حد تک اس کو پرسیو کر پائے گا، بہت حد تک اس کو آبزرو کر پائے گا. آج ہم صرف انسان یعنی آدم علیہ السلام نے جس طریقے سے رسپونس کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، وہ ہم بیان کریں گے. ابلیس کے بارے میں ہم نے دوسرے خطبے میں بیان کیا تھا، انشاءاللہ اس مسجد کے اندر بھی کسی دوسرے خطبے میں، کہ جو فیلنگز ہیں ابلیس کی، وہ کس طریقے سے انسان کو مینیپولیٹ کرتی ہے. آج ہم صرف آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کریں گے. آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ دیکھو تم دونوں یہاں پہ بفراغت مزے سے رہو، خوب کھاؤ پیو،
لیکن ایک چیز سے منع کر دیا، ایک درخت سے منع کر دیا. یہی تو مسٹری ہے. اس کے بارے میں بہت ساری روایت ہے، ہم آج اس کو بیان نہیں کریں گے. اور ان لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ اس کو کھا کے ہی رہیں. پہلی بات جو ہم نے آپ کو بتائی وہ یہ کہ انسان کے اندر، انسان کی جو سب سے بڑی ویکنس ہے کہ کیا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. اس کے اندر بھولنے کی بہت بڑی اس کی کمزوری ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی شیطان ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. وعدہ پہلے سے اس نے کیا تھا کہ ہم ان کے آگے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے، دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے. یعنی ان کا جو کام ہے اس پہ فوکس ہی نہیں کرنے دیں گے ان کو. ہر شخص نے، ہر بندے نے یہ آبزرو کیا ہوگا اپنی زندگی میں کہ کوئی کام کر رہے، پڑھ رہے، ایک لائن پڑھے، کدھر اور دماغ چلا گیا. گاڑی چلا رہے ہیں، ٹریفک ہے، کچھ دیکھنے، کچھ بورڈ دیکھ رہے ہیں، کچھ اور دیکھ رہے ہیں، کچھ اور دیکھ رہے ہیں. شیطان نے وعدہ لے رکھا ہے کہ ہم جو پوری ہیومینٹی ہے اس کو ڈسٹرب کر کے رکھے رہیں گے. اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ انسان کا کیا مذہب ہے، انسان کا کیا مسلک ہے. ساری ہیومینٹی کو جو شیطان ہے وہ ڈسٹرب کر کے رکھے گا. ہم نے جو آیت پڑھی تھی وہ آج میرے خطبے کا جو موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیسک ایموشنز انسان کے اندر رکھے ہیں، جو بنیادی جذبات ہیں، اس میں سے ایک جو شرم و حیا ہے، جو شیم ہے، وہ انسان کی بنیادی جذباتوں میں سے ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان نے اس کو اپنے باپ دادا سے سیکھا ہے. اگر ایسا ہوتا تو آدم علیہ السلام کے باپ دادا کون تھے بتائیے؟ تو جیسے ہی ان سے وہ غلطی ہوئی، آگے کی آیت ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. سورہ طٰہٰ میں کہا قَالَ يَا آدَمْ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ. کہ اے آدم کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں گائیڈ کروں ایسے درخت کی طرف، ایسے امورٹل درخت کی طرف جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ایسی بادشاہت اور ایسی کنگڈم کی طرف جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ انسان کے اندر یہ پیدائش سے، یعنی جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے اندر یہ جذبات تھے کہ انسان ہمیشہ کی زندگی چاہتا تھا، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اور ایسی بادشاہ چاہتا ہے جو کبھی ختم نہ ہو. اس لیے شیطان نے اس کمزوری کو بھانپا اور آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے تھاٹ کو مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیا. یعنی ان کے جو خیالات تھے اس میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا. فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما، لیبدی لہما، تاکہ ان کے سامنے ظاہر کر دے، ما وری عنہما، جو کچھ ان سے چھپایا گیا ہے، من سواتہما، ان کی شرمگاہوں سے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ شرمگاہ کی بات آ رہی ہے کہ شیطان ان کے خیالات میں وسوسہ ڈالنا لگا، ان کے جو تھاٹ تھے اس کو مینیپولیٹ کرنے لگا، تاکہ دو ہی لوگ تھے، دونوں میاں بیوی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، آدم علیہ السلام کے لیے، ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو کیا بنایا؟ پیئر بنایا ہے، لیکن منع کر دیا. اور شیطان اب دونوں کو اکسا رہا ہے. کس چیز کے لیے اکسا رہا ہے؟ کہ ان دونوں کی شرمگاہیں، ان کی جو جینائٹل آرگن ہیں، ان کا جو لنگ ہے، اس کو ایک دوسرے کے سامنے کھول دے. اور یہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں، ہم میں، آپ میں، دنیا میں جتنی بھی نسلیں گزر چکی ہیں، جو آنے والی ہیں، ان تمام لوگوں کے اندر شیطان یہ جو شیم فل ایکٹ ہے، یہ جو بے حیائی کے جو کام ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر ایسے ایموشنز، ایسے جذبات اسٹیمولیٹ کرتا رہتا ہے کہ بچے اپنی جو پوشیدگی ہے، اپنی جو شرمگاہیں ہیں، وہ اس کو ایک دوسرے کے سامنے کھول لیتے. میں آپ سے اس لیے
اس طرح کے موضوع پہ بات کرتا ہوں کہ چونکہ میں پریکٹس کرتا ہوں، لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، اور جو ایسی حرکتیں ہیں وہ میرے سامنے آتی ہیں. چھوٹا سا بچہ جسے ابھی صحیح سے کھانے کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے کھائیں، اور وہ اپنی شرمگاہوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھول لیتے ہیں. اور صرف کھولتے نہیں ہیں، جو سیکسول ایکٹ ہے شیطان اس کی طرف بھی ان کو آمادہ کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر. میرے خطبے کا جو موضوع ہے، میں اس موضوع سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ایکٹ کے لیے منع کیا، جس کام کے لیے منع کیا، وہ یہ کہ تم صرف اس درخت کو مت چکھنا، اس درخت کے قریب بھی مت جانا. اور شیطان ان کو کیا وسوسہ ڈال رہا تھا، ان کے خیالات میں ایسے مینپولیشن کر رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے، اور جیسے ہی انہوں نے چکھا اس درخت سے، فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما، جیسے ہی انہوں نے چکھا، فلما ذاق، جب کہ ان لوگوں نے، ان دونوں نے چکھا، بدت لہما، اوپن ہو گئی ان کی سواتہما، ان کی شرمگاہیں، ان کی شرمگاہیں جو اللہ کے حکم سے، اب کون سا لباس تھا، کیسا لباس تھا ہم نہیں جانتے، لیکن جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی، یعنی مرد اور عورت کی جو شرمگاہیں ہیں، اس کے بارے میں بچوں کو بھی علم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صحیح سے بالغ نہیں ہو جائیں. وہ عورتوں کی طرف سیکسولی اٹریکٹ نہیں ہوتے. وہ تب ہوتے ہیں جب کہ وہ میچیور ہونے لگتے ہیں، بالغ ہونے لگتے ہیں. اس سے پہلے ان کے اندر ایسی کوئی فیلنگ نہیں آتی. کیا فرمایا؟ جیسے ہی ان دونوں نے چکھا، بدت لہما، کھل گئی سواتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وطفقا یخصفان علیہما، اور دونوں چھپانے لگے اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے. کیا ہو گیا؟ ہم نے کون سی بات شروع کی تھی؟ انسان کی جو بیسک ایموشنز ہیں. ابلیس کے بارے میں پھر دوسرے دن بات کریں گے کہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے منع کیا، اور جیسے ہی ان کے سطر کھل گئے، جیسے ہی ان کی جو شرمگاہیں ہیں، ان کی جو جینائٹل آرگن ہے، جیسے ہی کھلے ایک دوسرے کے سامنے، انہیں ایک دوسرے سے شرم آنے لگی. انہیں ایک دوسرے سے شرم آنے لگی، دوسرا تو کوئی تھا نہیں. اور ان لوگوں نے اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتے توڑ توڑ کے چھپانے شروع کیے. کیا ہو گیا؟ آج آپ دیکھیں گے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی عام ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر اصل جو ہم انسانوں کو جو سیکھ دیا ہے، جو سبق دی ہے، وہ یہ کہ تمہاری جو اصل ہے، تمہارے جو باپ ہیں، تم جن کے اولاد ہو، جب وہ ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو گئے، ہمارے حکم سے وہ ہٹ گئے، بھول گئے. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، قرآن کی آیت کہتے ہیں سورۃ طٰہٰ کی، وَعَصَى آدم، اور آدم نے جیسے ہی نافرمانی کی، بھول گیا اپنے رب کے قول کو، اپنے رب کے حکم کو. فَغَوَىٰ، کیا ہو گیا؟ وہ بہک گیا، ڈائیورٹ ہو گیا. تو انسان کے اندر جو بیسک ایموشنز ہیں، ان بنیادی جذبات میں سے ایک سب سے بڑا جو جذبہ ہے وہ کیا ہے؟ شرمندگی، شیم، حیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ حیا ایمان کی شاخ ہے. ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان شاخوں میں حیا بھی ایک شاخ ہے. یعنی حیا ایمان سے جڑا ہوا ہے. تو جیسے ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنا شروع کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دیا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور آواز دیا ان دونوں کو، ان کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کہ کیا ہم نے تم دونوں کو نہیں روکا تھا، عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا
میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا ان الشیطان لکم عدو مبین کہ یقین جان لو کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور ہم نے جو آیت پڑھی تھی، اصل آج جو میرا موضوع ہے یا بنی آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری اسٹوری سنائی انسان کی پیدائش کی شروعات کی، کہ جہاں سے انسان کی پیدائش شروع ہوئی ہے، اور آگے بیان کیا یا بنی آدم کہ اے آدم کے لڑکوں۔ اب مخاطب ہم سب ہیں۔ پہلے آدم علیہ السلام کی کہانی چل رہی ہے، ان کے واقعات کو بیان کیا، اور اب کہہ رہے یا بنی آدم، اے آدم کے اولادو، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباس، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا ہے، لباس اتارا ہے، یواری سواتکم، جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، تمہارے جینائٹل آرگنز کو، جس کے کھل جانے سے تمہیں شرم آئے گی، وریشا، اور لباس جو قابل زینت بھی ہے، ریش کہتے ہیں، جو پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں اس کو بھی ریش کہتے ہیں عربی میں۔ اب پروں کا کیا کام ہے؟ خوبصورتی کا کام ہے۔ عربی کے اندر کان کے پر جو بال ہیں، جو یہ سب آئی بروز ہیں، یہ سب بھی ریش ہیں، یہ انسان کی خوبصورتی۔ اگر یہ نہ ہو، کسی کو دیکھیے بھاؤں اڑا ہوا، کیسا لگے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان کرتا ہے کہ اے آدم کے اولادو، اے آدم کے بچوں، تمہارے باپ اور تمہاری ماں جب کہ ان کے سطر کھل گئے، جب وہ کپڑے اتر گئے، ان کے جو تقوی کا لباس تھا، جو حیا کا لباس تھا، تو ان دونوں کو شرم آ گئی، اور شرم آ گئی اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا، کہ ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے قابل زینت بھی ہے، یعنی تمہیں لباس پہننے کے بعد فیل گڈ آتا ہے، اچھا محسوس کرتے ہو، اچھا لباس پہننے کی کوشش کرتے ہو۔ اب آگے بیان کیا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور یاد رکھو کہ پرہیزگاری کا لباس ذَلِكَ خیر، یہی سب سے بہترین لباس ہے۔ پرہیزگاری کا لباس، جو تقوی کا لباس ہے، وہ دراصل لباس ہے۔ انسان کتنا بھی بہترین لباس پہن لے، لوگ اپنے آپ کو 7 پردوں کے اندر رکھ لیں، لیکن اگر ان کے اندر پرہیزگاری نہیں ہے، ان کی نظروں میں حیا نہیں ہے، جو بیسک ایموشنز ہیں انسان کے، جو بیسک جذبات ہیں، وہ اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان اس کے راوی ہیں، من کلام النبوت، کہ اہل جاہلیت نے جو نبوت کے کلام سے جو چیز حاصل کیا ہے، جو اخذ کیا ہے، ان میں سے اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اذا لم تستحی، کہ جب حیا نہیں رہی، کہ جب تمہارے اندر حیا نہیں رہی، فافعل ما شئت، پس کر جو تیرا جی چاہے، جو چاہے کر گزر۔ حیا ایسی چیز ہے کہ انسان کو وہ بہت ساری برائیوں سے، بے حیائی سے، فحاشی سے روکتی، اور یہ جب ختم ہو جاتی ہے، کہا کہ بس حیا اگر ختم ہو گئی، بس کر جو جی چاہتا ہے۔ آج آدم علیہ السلام کے قصے سے ہم لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قصوں کے اندر جو نالج، جو علم چھپا رکھا ہے، اس کی آج ہم نے ایک بیسک سی چیز بتائی ہے، یعنی جو بیسک ایموشنز ہیں انسان کے، جو شیم ہے، جو حیا ہے، اس کے بارے میں بیان کیا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ دوسرے خطبے کے اندر، کہ انسان کے اندر کیوریوسٹی ہے، تجسس ہے، جگیاسا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن ان دونوں نے کیا کیا؟ اس کو چکھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی کام ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہر کچھ کسی نہ کسی چیز کا رسپانس ہے، یعنی کسی نہ کسی اسٹیمولس کا، کسی نہ کسی منبع کا وہ محرک ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ نے جو جذبات ہماری پیدائش سے قبل ہی، یعنی جو انسان کے اندر، انسان دو طرح کا پروڈکٹ ہے، ایک بایولوجیکل پروڈکٹ ہے اور دوسرا کلچرل پروڈکٹ۔ تو یہ شرم حیا جو ہے یہ کلچرل پروڈکٹ نہیں ہے، یہ انسان کے اندر، انسان کی تخلیق کے اندر ودیت کیا ہوا ہے، کہتے ہیں نا کہ بائی ڈیفالٹ ہے یہ چیز۔ اور ان سب چیزوں کو جو ختم کر دیتے ہیں جو لوگ یا جو کمیونٹی، وہ یقیناً اللہ کی اس فطرت کو مار دیتے ہیں جس فطرت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ آیت وہ پڑھی، یا بنی آدم، کہ اے آدم کے لڑکوں، قد انزلنا علیکم لباس، کہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے، لباس نازل کیا ہے، لباسا یواری سواتکم، جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، تمہارے جینائٹل آرگنز کو، وریشا، اور وہ قابل زینت بھی ہے، ولباس التقوی ذالک خیر، اور یہ کہ تقوی کا جو لباس ہے، جو پرہیزگاری کا لباس ہے، وہی سب سے بہترین لباس ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے لباس تقوی کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، شاید کہ تم لوگ نصیحت قبول کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا بنا دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف رحیم۔